بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ جو گو کہ خود بھی طریقت یا تصوف سے منسلک ہوتے ہیں، وہ یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ کیا ان کے شیخ کا اگر انتقال ہو جائے یا ہو گیا ہے تو ایسی صورتحال میں ان کا کیا فیض جاری رہتا ہے، یا رہنمائی یا رابطے کی کیا صورت ہوگی، یا ایسا ممکن ہے بھی یا نہیں۔ میرے خیال کے مطابق اس چیز کو جاننے کے لیے یا اس کو ایکسپلور یا اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ ہم یہ جانیں سب سے پہلے کہ کیا یہ جو ہمارا کنسیپٹ ہے اسلامی تصوف میں ہو یا اسلامی شریعت کے اندر ہو، جس کو ماننا ہمارے لیے لازم ہے اور دین کی بہت بڑی بنیاد اسی بات پہ کھڑی ہے، وہ ہے حیات بعد از موت سے متعلق نظریے کی۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک تو ہمارا جو کنسیپٹ ہے حیات بعد از موت کا، اس صورتحال کے اندر جو شریعت والے زیادہ تر تصویر پیش کرتے ہیں، اس کے اندر قبر کا احوال ہے، برزخ کا احوال ہے، اور اس کے بعد روز قیامت کے اندر دوبارہ سے جی اٹھنے کا اور حساب کتاب کا احوال ہے۔ اس کے اندر جو ہمارے شریعت والے دوست ہیں وہ نارملی جب کوئی بندہ قبر یا برزخ والی حالت میں چلا جاتا ہے تو اس کی پچھلی دنیا سے کوئی رابطے کی صورتحال نہیں بتاتے، جبکہ طریقت کے اندر یہ چیز بہت بھرپور طریقے سے موجود ہے کہ حالت قبر کے اندر بھی یا برزخ کی صورتحال کے اندر بھی، یعنی کہ اس ظاہری دنیا کے سے جانے کے بعد بھی جو روحانی لوگ ہیں یا اولیاء اللہ ہیں یا اللہ کے مقرب لوگ ہیں، یا خاص طور پہ وہ لوگ جو پیر، شیخ، گرو، رہبر کے عہدے پہ فائز ہوتے ہیں، ان کا پچھلی دنیا سے رابطہ رہتا ہے۔ اس چیز کو پیش کرنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری یہ چیز جاننا ہے کہ آخر ان دونوں کنسیپٹ میں سے کون سا کنسیپٹ کس چیز پہ لاگو ہوتا ہے، اور حیات بعد از موت کے اندر روح یا کانشیس کی جو حالت ہے اس کے متعلق ہمیں کیا سمجھ آتی ہے۔ میں اپنی صورتحال اس طرح بتاؤں گا کہ یہ سوال یا اس طرح کی کوئی چیز میرے ذہن میں تب پہلی دفعہ آئی جب 9ویں جماعت کے اندر 13 سال کی عمر میں مجھے اتفاق ہوا ایک رات تقریباً 3 سے 4 گھنٹے حجویری صاحب اور المعروف داتا صاحب کے مزار پہ ایک رات گزارنے کا، اور اس سے اگلی رات میں تھوڑی دیر کوئی آدھا گھنٹہ عنایت شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جو بلے شاہ صاحب کے مرشد ہیں، ان کی مزار پہ جانے کا مجھے اتفاق ہوا۔ حجویری صاحب کے مزار کا یہ وہ وقت ہے 80s کا کہ جس کے اندر آپ میں سے جو لوگ حجویری صاحب کے مزار پہ گئے ہیں اور ایک بڑی سی مسجد اور ایک صحن اور اس طرح کی کنسٹرکشن نظر آتی ہے، یہ ان دنوں جس رات کی میں بات کر رہا ہوں یہ زیر تعمیر تھی۔ 3-4 گھنٹے میں تقریباً ایک ستون یا ایک آپ سمجھ لیجئے کسی جگہ پہ ٹیک لگا کے بیٹھا رہا، جو سین مجھے آج تک یاد ہے، اور میں اپنے سامنے حجویری صاحب کی جو قبر تھی اس کے اوپر گول در گول لوگوں کو آتے دیکھتا رہا، اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو کے کافی دیر کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو ان کی قبر کا جو احاطہ ہے اس کے پاس بیٹھ کے سر پہ چادر لیے ہوئے، سر جھکا کے کتنی دیر میں نے ان کو ویسی ہی بیٹھی ہوئی حالت میں چادر منہ پہ لیے دیکھتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ بعض لوگ عقیدت مند اس قسم کے تھے کہ جو اس احاطے کی قبر کا احاطہ تھا اس کو ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ پورے سر و جسم پہ پھیرتے، یا ان دیواروں کو چومتے، اور اس کے بعد اپنے ایک خاص قسم کی ٹرانس میں ان کو جاتے دیکھتا تھا۔ میرے لیے یہ بہت پہلا تجربہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو میری سیالکوٹ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ زندگی گزری تھی، میں مزاروں یا اس طرح کی جگہوں پہ کبھی گیا نہیں تھا، اور اس طرح کے کنسیپٹس بھی میرے پاس نہیں تھے۔ تو میرے لیے جو سب سے بڑا سوال تھا
وہ یہ سوال تھا کہ وہ لوگ جو ادھر کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے، ان کو تو میری ذہن انٹرپریٹ کر رہا تھا اس صورت کے اندر کہ یہ حجویری صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے، کیونکہ مجھے اس وقت یہی پتہ تھا کہ ایسے آ کے کسی قبر کے اوپر، جس طرح ہم سیالکوٹ میں اپنے آبائی قبرستان جاتے تھے، اپنے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں پہ ہم فاتحہ پڑھتے تھے، تو میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ لوگ حجویری صاحب کی مغفرت کے لیے اور درجات کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن میرا ذہن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر یہ جو لوگ حجویری صاحب کے مزار کی یا قبر کی دیوار کے سامنے بیٹھے منہ چادروں پہ لپیٹ کر یہ اتنی دیر سے سر جھکا کے کیا کر رہے ہیں۔ وہاں پہ مجھے اتفاق ہوا ایک دو صاحبان سے بات چیت کرنے کا، اور بلکہ بات چیت میں نے شروع نہیں کی تھی، کسی نے مجھے نوٹ کیا کہ میں کافی دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھا لوگوں کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا ہوں، اور نہ میں کھڑا ہوتا ہوں، نہ میں پاس جا کے کوئی دعا کرتا ہوں، نہ کچھ کرتا ہوں، نہ ہاتھ لگاتا ہوں دیواروں کو، بس بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میرے پاس ایک تقریباً اس وقت کوئی ان کی عمر ہوگی 45-50 سال کی ایک صاحب آئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ ادھر بیٹھے ہیں تو آپ نے دعا کر لی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میں آیا تھا تو میں نے حجویری صاحب کے لیے دعا کر دی ہے۔ تو وہ ایک دم سے جس طرح کوئی بندہ سٹن سا ہو جاتا ہے، کہتا ہے آپ نے حجویری صاحب کے لیے دعا کی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے حجویری صاحب کے لیے دعا کی ہے مغفرت کی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ انہوں نے کہا بیٹا یہاں پہ تو لوگ اپنی منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، اور حجویری صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور ان کی منت مرادیں پیش کریں اور اس سے ان کو فائدہ ہو۔ میرے لیے یہ بات بڑی عجیب و غریب تھی کہ حجویری صاحب کا تو انتقال ہو چکا ہے، تو انتقال کے بعد ان سے کمیونیکیشن کیسے ہو رہی ہوگی، کیونکہ مجھے تو یہی معلوم تھا اس وقت اس رات تک کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا جنازہ ہو جاتا ہے، اس کی قبر بن جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ بس جس کو عام زبان میں مر جانا کہتے ہیں، تو مرا ہوا بندہ جون سا ہے یا جو بندہ اب اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، آخر وہ کیسے اس چیز کو ریسیو کرے گا؟ یا آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو لوگ ادھر کھڑے ہیں جو دعا کر رہے ہیں یہ زندہ ہیں، حجویری صاحب کی قبر ہے، تو ایک زندہ بندہ، ایک وہ بندہ جو حالت قبر کے اندر ہے، اس سے کمیونیکیٹ بھلا کیوں کر رہا ہوگا اور کس طریقے سے کر رہا ہوگا۔ اگلی رات مجھے جانے کا اتفاق ہوا عنایت شاہ قادری صاحب کی قبر پہ یا مزار کے اوپر۔ وہاں پہ میں تقریباً صبح فجر سے پہلے کوئی 3-3:30 بجے پہنچا تھا، تو رش اور لوگ نہیں تھے، اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ ان کو بھی میں نے اسی طریقے سے ہاتھ فضا میں بلند کر کے دعا کی طرح دعا کرتے دیکھی، لیکن اب میں سمجھ چکا تھا کہ یہاں پہ آ کے صرف صاحب قبر یا مزار کی یہ لوگ دعا یا مغفرت نہیں کرتے، بلکہ یہ اپنی منت مرادیں بھی ان جو صاحب قبر ہیں ان کے حضور پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی وہ دعائیں اللہ کے جانب سے قبول ہو سکیں۔ یہ 2 راتیں میری 13 سال کی عمر کے اندر بہت بڑی لرننگ تھی کہ ایک میرے لیے پہلی دفعہ یہ چیز مجھے پتہ چلی یا میرے نالج میں لائے گی۔ میں یہ تو قطعاً نہیں کہوں گا کہ میں نے اس پہ کوئی اعتبار کر لیا، لیکن میری شروع سے عادت ہے کہ میں کسی بھی قسم کی انفارمیشن کو ریسیو کرتا ہوں اور اس کو ایک دم سے غصہ کر کے رد نہیں کرتا، بلکہ اس پہ سوچنا شروع کر دیتا ہوں۔ بہرحال یہ میرا پہلا سبق تھا اس بات کا کہ کوئی بندہ چلا گیا ہے اس دنیا سے اور اس کے بعد اس کا رابطہ ہے۔ کوئی 2 سال گزر گئے، میں سیکنڈ ایئر کے اندر تھا، 2-3 سال بعد ایف ایس سی میں کر رہا تھا، تو ہم 3 دوست تھے، ایک میں، ایک میرا دوست عرفان ملک، ایک میرا دوست فیصل انور۔ یہ تینوں کی توجہ ایف ایس سی کے امتحان کی طرف کم اور آپس میں شغل میلے کی طرف زیادہ تھی۔ تو شغل میلے کی جو انتہا ہوتی ہے وہ بہانہ ہمارے ہمیشہ ہمارے زمانے میں تو بہت ہوتا تھا، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے،
اس کو کہا جاتا تھا کمبائنڈ اسٹڈی. تو کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے عرفان ملک کی خالہ کا گھر سمن آباد میں ایک خالی تھا. ہم نے وہاں کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے اکٹھا ہونا شروع کیا. ظاہر ہے پڑھنا ہم نے خاک تھا, ہم مختلف حرکتیں کرتے. وہاں پہ اس کے کزن نے, طارق نے, ہمیں ایک چیز بتائی کہ یار بعض لوگ روحوں سے رابطہ کرتے ہیں اور روحوں کو بلاتے ہیں. ہم تینوں کے لیے یہ بات بڑی مزیدار تھی کہ یار یہ روح کیسے آ سکتی ہے, روح سے کیسے بات چیت ہو سکتی ہے. بہرحال المشہور اس نے ایک چارٹ بنایا, اس پہ ABC لکھی, ایک ڈھکن رکھا اور پھر ہمیں سکھایا کہ کچھ جملے بولنے ہیں, اینی اسپرٹ نیئر بائی پلیز کم, اس طرح کی کوئی چیزیں بار بار بولنی ہیں. تو اس کے بعد جب ڈھکن ہلنا شروع ہو جائے, انگلیاں اوپر سے رکھ لینی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ روح آ گئی ہے. اور روح جب آ گئی ہے تو اس سے سوال پوچھنے ہیں اور اس کو جواب اس طرح سے دیتی ہے کہ وہ ڈھکن آپ کی انگلیوں کے نیچے خود بخود موو کرے گا اور ABCD کو یوز کرتے ہوئے الفاظ بنا کر آپ کو جواب دے دے گا. ہمارے لیے تو یہ ایک شغل لگ گیا, اس لیے کہ ساری رات ہم بیٹھ کے اس پہ کوئی تحقیق بھی کر رہے تھے, کچھ یقین بھی کر رہے تھے, کچھ ہمارے لیے ایک نئی ایکٹیویٹی بھی تھی. لیکن ایک مزیدار بات بتاؤں جس کا میرے پاس جواب کوئی نہیں ہے, میرے لیے اس وقت بھی اور آج بھی وہ ایک شغل ہی تھا, لیکن اس کے اندر کوئی 3-4 ایسی باتیں ہم تینوں کے متعلق بقول روح کے, یعنی کہ بظاہر وہ کوئی روح تھی, روح کے متعلق بات کی گئی اس طرح سے کہ اس نے کچھ ہمارے سوالوں کے جواب اس طرح سے دیے جو آج میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو اس وقت وہ ہمیں مذاق لگے تھے, لیکن کم از کم وہ میرا دوست عرفان ملک جو امریکہ میں ہوتا ہے اور میرا دوسرا دوست فیصل انور جو کینیڈا میں ہوتا ہے, ان کے باہر جانے اور سیٹل ہونے اور پروفیشن سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کے متعلق روس جناب نے کچھ باتیں کی تھیں. حیرت کی بات ہے کہ وہ 100% درست ہوئیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی مکمل یقین کر لیا ہے کہ واقعی روح آتی تھی, لیکن نہ میں اس کو رد کر سکتا ہوں نہ میں اس کو ہاں کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال میرا یہ ایک دوسرا تجربہ تھا کہ بعد از موت, یعنی کہ دیٹ مینس کہ روح کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ کسی ایسی اسپرٹ یا روح ایک ایسی کسی شخصیت یا شخص یا عورت کی آ رہی ہے جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس دنیا میں آنا جانا کر رہی ہے. پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے ہارر موویز کا اور اسیبی کہانیاں اور جن بھوت اور روحیں اور اس طرح کا لٹریچر تو بھرپور موجود تھا, جس کے تحت کم از کم مجھے یہ مزید پتہ چل گیا کہ دنیا کی ایک خاص عبادی ہے جو نہ صرف کہ روح پہ یقین رکھتی ہے بلکہ روح کے یقین کے علاوہ وہ لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں, ہندوؤں میں بھی یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ وہ روحیں جن کو شانتی نہیں ملتی یا مکتی نہیں ملتی تو وہ بھٹکتی پھرتی ہیں اس دنیا کے اندر. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میرا کچھ نالج, کچھ مزاحیہ, کچھ سنجیدہ, کچھ سوچنے والا, کچھ رد کرنے والا روح اور خاص طور پہ حیات بعد از موت کے متعلق بنتا گیا. پھر میری وہی پیریڈ شروع ہوتا ہے 89 سے 99 کے اندر, جس میں بعض لوگوں کے متعلق میں نے آپ کو بتایا, اور بعض لوگ جو صاحب قبر اور صاحب مزار تھے ان میں سے بھی بعض جگہوں پہ میں جانا شروع کیا, اور مجھے میرا تعلق کچھ ایسے لوگوں سے بن گیا کہ جن کا دعویٰ تھا کہ ان کا صاحب قبر یا صاحب مزار سے ایک تعلق ہے اور وہ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں اور سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. یہ والا عمل میرے لیے ایک خاص دلچسپی کا باعث اس وجہ سے تھا کہ ایک تو وہی اس رات جو 9ویں جماعت میں حجویری صاحب کی قبر کو یا مزار کو دیکھ کے میرے ذہن میں سوال شروع ہوئے تھے, یہ دوبارہ سے ایک دفعہ میرے پاس ایک موقع مجھے ملا کہ میں ان سوالات کی یا اس نظریے کی کہ جناب صاحب قبر کمیونیکیٹ کر سکتا ہے اس کا پریکٹیکلی تجربہ کر لوں. تو 1-2 صاحبان مجھے ایسے ملے کہ جنہوں نے, میں نے سوال ان کے ساتھ بیٹھ کے کسی 1-2 مزاروں پہ میں گیا, فی الحال نام لینا مناسب نہیں ہے, پھر کبھی صحیح,
اور میں نے کچھ سوال کیے، اور میں جو اس وقت تک کافی حد تک ریشنل مائنڈ کا بندہ بن چکا ہوا تھا، اپنا تحقیق اور کیڑے نکالنے اور غلطیاں نکالنے والا جو مجھے آج بھی عادت ہے وہ بن چکا ہوا تھا، لیکن عجیب سی بات یہ تھی کہ میرے بعض سوالوں کے جواب جو بیچ میں میڈیم تھے اور وہ جو صاحب قبر تھے ان کے ذریعے سے مجھے ملتے گئے، اور وہ ایسے جواب تھے کہ اس میں سے کچھ اسی وقت سچ ثابت ہو گئے اور کچھ میری آنے والی زندگی میں آہستہ آہستہ سچ ثابت ہوئے۔ تو میں کنونس تو نہ ہوا، لیکن مجھے کم از کم ایک نئی چیز ملی کہ یار یہ کیا ہے کہ بعد از یہ جو، کیونکہ اس وقت تک میں یہ اپنے سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر تک کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ کوئی 17-18 سال کی عمر تک، اس وقت تک میری جو زیادہ کتابی علم تھا وہ شریعت سے ریلیٹڈ تھا۔ میں قرآن شریف کے ترجمہ پڑھتا، میں صحیح ستہ کی حدیث کی کتابیں پڑھتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی جو سی میری کتاب جو میرے زیر مطالعہ تھیں اس زمانے میں، وہ صوفیزم سے متعلق نہیں تھیں، کیونکہ میری پہلی صوفی بک میں نے 19 سال کی عمر میں پڑھی، کشف المحجوب، تو یہ اس سے پہلے کے واقعات ہیں۔ تو اس کے اندر کیونکہ میرا ایک ذہن جو سا تھا ایک ہارڈ کور شریعت کے مطابق ڈھلا ہوا تھا، اور میں 2+2 4 اور کتابی ریفرنس اور یہ تحقیق اور اس طرح سے عالم اور اس طرح سے فقہ اس سے متاثر تھا، جس کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی کہ روحانی طور پہ بھی کوئی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ میں دو ہی سورس آف نالج سے متعارف تھا، اور آج بھی میرے موسٹ فیوریٹ وہی دو سورسز آف نالج ہیں ریلیجن کے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں اپنی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت، یعنی کہ احادیث کے تھرو جو ہمیں کلیکشن ملتی ہے۔ تو میرے ذہن میں یہی دو سورسز تھے ریلیجن کے اندر۔ یہ مجھے شروع سے ہی لگا کہ یہ تو پھر کوئی تیسرا سورس ہو گیا جس کا بے شک قرآن میں بھی ذکر نہیں ہے، یا احادیث یا صحابہ کی لائف میں بھی ہمیں ایسی چیزیں نہیں مل رہی، لیکن یہ آخر کیا ہے کہ جس کے اندر ایک صاحب جن کا کسی کا انتقال 100 سال پہلے ہو گیا ہوا ہے، کسی کا 500 سال پہلے ہو گیا ہے، کسی کا 1000 سال پہلے ہو گیا ہے، کوئی پاک پتن میں ہے، کوئی لاہور میں ہے، کوئی کراچی میں ہے، تو یہ مختلف جگہوں پہ موجود مختلف ادوار کے جو صاحبان ہیں، یہ ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن کا نظریہ یا خیال ہے، جس کو میں اصل میں برا نہ مانیے گا رد کرنا چاہتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن بعض واقعات ایسے ہوئے، اب وہ واللہ عالم وہ جو میڈیم درمیان میں صاحب تھے یہ ان کا کمال تھا، یا واقعی صاحب قبر یا صاحب مزار کی طرف سے کوئی چیز آ رہی تھی، لیکن بہرحال ایسی چیزیں آئیں کہ میں نے اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کیا، لیکن میں اس کو رد بھی نہیں کر سکا، لیکن بہرحال میرے ذہن کے اندر یہ دو چیزوں کے متعلق جنگ شروع ہو گئی، یعنی کہ شریعت اور طریقت۔ اب جس موضوع پہ ہم نے بات شروع کی ہوئی ہے کہ کیا کسی شیخ کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کے بعد بھی اس کا رابطہ یا فیض کی صورت ہو سکتی ہے، تو اس سلسلے میں ایک تو میں نے آپ کو یہ پریزنٹ کر دیا کہ 9ویں جماعت سے مجھے ایک چیز کا اتفاق ہوا، پہلے آبزرو کرنے کا، پھر اس سے ریلیٹڈ پڑھنے کا، اور پھر ڈسکشن کرنے کا، اور پھر میڈیم کے تھرو کچھ سوالات اور جوابات کے صورتحال کرنے کا۔ تو ایک تو میرے ذہن میں یہ آئے گی کہ ہاں یہ کوئی فیکلٹی ہے، سچ ہے یا غلط ہے یا واہمہ ہے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال دنیا میں یہ کنسیپٹ بڑا بھرپور موجود ہے، جس کے تحت آپ کی جو آپ کہہ لیں کہ حیات بعد از موت ہے، اس کے اندر کوئی پچھلی دنیا سے ریلیشن شپ بعض لوگوں کا ڈیولپ رہتا ہے۔ دوسری صورت جو سی اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ شیخ کا فیض بعد از انتقال
وہ اصل میں بحث ہے شریعت اور طریقت کی، یا آپ مناسب یہ ہے کہ اس کو شریعت اور تصوف یا شریعت اور اسپرچویلٹی یا روحانیت کہہ لیجئے۔ شریعت کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ساری کی ساری کھڑی ہے دو چیزوں کے اوپر، یعنی کہ اس کے جو فریم آف ریفرنس ہیں وہ ریکارڈڈ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں۔ ریکارڈڈ ہسٹری ویریفائڈ ترین، یعنی کہ جس کے اوپر ہم سب مسلمانوں کا مکمل ایمان ہے کہ الحمدللہ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے روز قیامت تک کوئی تبدیلی ہوگی، وہ ہے قرآن شریف۔ دوسرا سورس جو ہمارے پاس ہے وہ احادیث کا ہے، جس میں سے بھی ہمارے جو سنی ہمارے دوست ہیں ان کے پاس صحائح ستہ کی کتابیں ہیں، اسی طریقے سے ہمارے جو شیعہ دوست ہیں ان کے ہاں بھی ایک سورس احادیث کی اور امامین جو ان سے ہیں، جو 12 امام ہیں اہل تشیع کے، ان سے ریلیٹڈ کچھ اقوال یا کتابیں یا ان کے احکامات یا وہ چیزیں ایز اے سورس ہی مانی جاتی ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا شریعت سے تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی جون سی میٹا فزکس کی چیزیں ہیں یا وہ چیزیں جو آؤٹ آف سلیبس یا آؤٹ آف بکس ہیں، سلیبس کہنا تو مناسب نہیں ہے، آؤٹ آف بکس زیادہ بہتر ٹرم ہے، یعنی کہ ان کا ریفرنس نہ قرآن کریم میں مل رہا ہے نہ احادیث میں مل رہا ہے، اور نہ وہ کتابیں جس کے اوپر مسلمانوں کا ایک اجتماع ہے کہ یہ کتابوں کو ہم ایز اے فریم آف ریفرنس یا ریفرنس بکس یوز کریں گے، یعنی کہ جیسے اہل سنت کے اندر 6 کتابیں ہیں اور اس کے اندر بھی ظاہر تقسیم ہے احسن کی، ضعیف کی، مضبوط کی، مختلف جو علماء نے اس کی ایک کیٹیگرائزیشن بنائی گئی ہے۔ تو اس کے مطابق جو شریعت کو فالو کرنے والا بندہ ہے وہ ظاہریت کے اوپر، یعنی کہ ظاہر ہے کتاب کیا ہے، ظاہریت ہے، حروف ہیں، الفاظ ہیں، جس کو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ میں بھی ایکسپیرینس کر سکتا ہوں، آپ بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، چاہے وہ حدیث کی کتاب ہے، چاہے وہ قرآن شریف خود ہے، یا قرآن اور حدیث کی کوئی کمنٹری یا تفسیر یا شرح لکھی گئی ہے۔ تو شریعت کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو جو فالو کرے گا وہ کتاب کو ریفر کرے گا۔ اب آ جائیے جو طریقت، بلکہ میرا زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس وقت فی الحال میں اس کو تصوف یا روحانیت کہوں۔ تصوف و روحانیت جو اسلامی تصوف و روحانیت ہے اس میں بلا شبہ قرآن کو مانا جائے گا، حدیث کی جو صحائح ستہ کی کتابیں ہیں یا اہل تشیع سے اگر آپ کا تعلق ہے تو ان کی جو کتب ہیں یا امامین کے جو اقوال ہیں وہ سارے کے سارے مانے جائیں گے، لیکن وہاں پہ آپ کو ایک تھرڈ سورس ملے گا جو آپ کے شیخ یا پیر کے تھرو آپ کو ملتا ہے، کیونکہ آپ کا ایمان یہ ہوتا ہے یا آپ کا ایک پکا بلیف اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ کا شیخ جو ان سا ہے وہ روحانی طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ ہے اور روحانی طور پہ بذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم سے اٹیچ ہے۔ تو اس کے پاس یہ ایک ایکسٹرا صلاحیت ہے، یا اس کو جو میں اس پہ اس فعل یہ بات نہیں کر رہا کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، میں اس وقت صرف بات کر رہا ہوں کہ جو مانا جاتا ہے تو اس شیخ کے متعلق یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو الائیو اور لائیو ہے کرنٹ موجودہ دور اور موجودہ وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو آگے جو اس کی شیخ کی یا پیر کی یا رہبر کی یا گرو کی جو ڈیلیوری آف نالج ہے وہ بھی آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ 2 طریقے سے ہو گیا، کیونکہ اساس سمجھ لی ہوگی آپ نے کہ شریعت کی اساس جو ان سی ہے ٹینجیبل ہے، یعنی کہ ٹھوس الفاظ، ریفرنسز، کتاب کے حوالے ہوں گے، جبکہ جو طریقت یا تصوف یا روحانیت ہے وہ کتاب کو تو مان رہی ہے لیکن کتاب کی طرح ہی وہ روحانی ریفرنس کو یا روحانی جو کرنٹ تعلق ہے
یا اس سے جو اس کو میسیجز اس شیخ کو آ رہے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ اس کیٹیگری والے بندے ہوتے ہیں جب آپ تصوف اور روحانیت کو مانتے ہیں. دیٹ مینس کہ یو آر بیونڈ بکس اینڈ ادر ٹینجیبل ورلڈلی ریفرنسز. آپ کتابوں کے علاوہ آج کے دور میں یہ سمجھ لیجئے، کیونکہ آج کل کے دور میں پچھلے 20 25 30 بلکہ شاید 50 سال سے بہت سارے لوگ اپنے پیر صاحبان یا شیخ صاحبان کی آڈیو کیسٹ میں ان کی گفتگو یا ان کا کلام جو ان سے ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، بعض لوگ ویڈیو کے اندر کر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے شریعت کے اندر کتاب ہے، اسی طریقے سے طریقت کے اندر کتاب بھی ہے، شیخ کے اقوال کی کیسٹ آڈیو بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے. لیکن کیونکہ شریعت اور طریقت کا جو بیسک ڈفرنس ہے وہ ماضی اور حال کا ہے. شریعت ریفرنس دے رہی ہے ماضی سے، طریقت یا تصوف اور روحانیت کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کرنٹ سے دے رہی ہے، یعنی کہ اس کے اپنے شیخ کا یا اپنے پیر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق موجود ہے. اس تعلق اور رابطے کی وجہ سے شیخ کے ماننے والوں کی جو اصل کمیونیکیشن ہے وہ اس کی زبان کی گفتگو سے نہیں ہے، کیونکہ زبان کی گفتگو، آڈیو، ویڈیو، کتاب شریعت کا میدان ہے کہ وہاں پہ گفتگو کے ذریعے سے یا ریکارڈڈ کے ذریعے سے بات کو منوایا یا کیا جاتا ہے. تو یہ ایک باریک سا تو نہیں بلکہ ایک کافی کھلا آپ کے اس کا جو سا ڈفرنس ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ شریعت وربل کمیونیکیشن پہ چل رہی ہے، ریٹن کمیونیکیشن پہ چل رہی ہے. طریقت، تصوف، روحانیت جو سی ہے وہ وربل اور بکش نالج کو لے تو رہی ہے، لیکن اس کی اصل ڈیپینڈنسی روحانی طور پہ، یعنی کہ نان وربل، دل سے دل یا دماغ سے دماغ کی جو اصل کمیونیکیشن ہے پیر صاحب کے ساتھ یا شیخ صاحب کے ساتھ، وہ ہے. تو اب آ جائیے ہم مختصر اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ جو ہمارا سوال تھا کہ اگر آپ طریقت کو، شرط یہ ہے دیکھیں، اگر تو آپ طریقت یا تصوف یا روحانیت کو مانتے ہی نہیں تو یہ تو آپ کا سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ کیا بعد از موت شیخ کا رابطہ یا فیض چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. جب وہ زندہ تھا تب آپ نے اس کو نہیں مانا، کیونکہ آپ شریعت کی اس کیٹیگری میں ہیں جو ماضی یا بک نالج یا قرآن شریف یا حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا. تو یہ والا جو سوال ہے یہ ہے ہی اس مرید کا کہ کیا میرا شیخ یا پیر جو اس دنیا سے انتقال یا منتقل ہو گیا ہے اس کے ساتھ میرا رابطہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ اگر آپ کا شیخ اور آپ کا پیر آپ کے ماننے کے مطابق، یعنی کہ آپ کے ماننے کے مطابق ایک روحانی یا صوفی بزرگ تھے اور ہیں، تو پھر ان کی انتقال سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی جو بیس ہے پیر صاحب کی یا شیخ صاحب کی وہ تو ہے روحانی کمیونیکیشن، وہ کتابی یا آڈیو. کیونکہ وہ ایک بات آڈیو میں مثال کے طور پر آج سے 10 سال پہلے کہتے ہیں، لیکن وہ تو کیونکہ کرنٹ پہ چل رہے ہیں. اگر ان کو کوئی نئی انسٹرکشن اللہ کریم کی طرف سے آتی ہے جس کے وہ دعوے دار ہوتے ہیں تو وہ اپنی کوئی نئی بات یا امینڈ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ طریقت، تصوف، روحانیت کو ماننے والے ہیں، میں پھر سے زور دے رہا ہوں ماننے والے ہیں، اگر آپ نہیں ماننے والے تو یہ میدان اور یہ سوال آپ کا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ اس کو ماننے والے ہیں تو آپ کو کنٹینیوٹی آف لائف کو ماننا پڑے گا. دیٹ مینز کہ جو ایک شیخ ہے اس کی ذمہ داری جو لوگوں کی ہدایت یا لوگوں کی رہنمائی کی ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ اس کے انتقال پہ ختم نہیں ہوتی،
وہ ویسے کی ویسی جاری رہتی ہے، اور کیونکہ وہ نان وربل کمیونیکیشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی نئی آڈیو اور ویڈیو کیسٹ اگر نہ بھی بھیج سکے تو آپ کے ساتھ وہ آپ کے ہارٹ ٹو ہارٹ آپ کے ساتھ پیغام رسانی کا کام کر دے گا۔ ہاں، آپ کو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ جب وہ بظاہر زندگی میں موجود تھے، کیا آپ کی ان کے ساتھ ریلیشن شپ روحانی تھا یا کتابی اور کلام کی صورت میں تھا؟ اگر تو ان کی ظاہری زندگی میں بھی آپ کی جو ساری کی ساری ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہے وہ آمنے سامنے کی فزیکل ہے، دیٹ مینز کہ آپ کبھی بھی روحانیت میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے، آپ شریعت کے بندے ہیں جس کے اندر گفتگو، آمنا سامنا، کتاب، ماضی کا ریفرنس، آڈیو اور ویڈیو ہے۔ یہ طریقت والوں کا مسئلہ ہے کہ آپ کے لیے ان چیزوں کی سہولت کے بغیر بھی کمیونیکیشن ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے شیخ یا پیر کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ روحانیت کو ماننے والے بندے ہیں تو آپ کے لیے ان کی موت یا ان کا انتقال یا ان کی فوتگی یا ان کی ڈیتھ ایک ٹرانزیشن ہے ان کا اپنے حساب سے، آپ کی زندگی پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی لیے میں آپ کو یاد کرا دوں جہاں سے میں نے اپنے تجربے سے بات شروع کی تھی، حجویری صاحب المعروف داتا صاحب کے انتقال کو تقریباً 1100 سال ہو چکے ہیں۔ لوگ آج بھی ان کو روحانی طور پہ موجود سمجھتے ہیں، ان کے مزار پہ جاتے ہیں، اس مزار پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور یہ پیش کر دیں، اور ان کے خیال کے مطابق ان کی منتیں یا ان کی درخواست حجویری صاحب سن کر اللہ تعالیٰ سے منوا کر دیتے ہیں۔ تو اگر 1100 سال پہلے والے بندے کے متعلق یہ ایمان یا خیال ہے کہ وہ سن رہا ہے اور وہ اب بھی آپ کے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان برج ہے، تو کیا ایک وہ شخصیت جن کا انتقال یا وصال یا ظاہری پردہ انہوں نے 1 دن پہلے یا 5 سال پہلے کیا ہے، یہ اس پہ لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ تو اصل میں مسئلہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اگر آپ کو ان کی ظاہری حیات میں ہی یہ بات سمجھ نہیں آئی اور ان کے انتقال کے بعد بھی یہ سمجھ نہیں آئی تو اصل میں آپ تصوف یا طریقت کے میدان کے کھلاڑی ہیں ہی نہیں۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روحانی واردات اور کمیونیکیشن اور نان وربل کمیونیکیشن ہے یہ اصل میں ہے کیا، اور یہ ملتی کیسے ہے، اور اس کے متعلق اس کی رد میں کیا دلائل ہیں اور اس کے حق میں کیا دلائل ہیں، اس کے لیے علیحدہ سے ویڈیو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔